بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خالد کا شمار ان لوگوں میں کیا جاتا تھا جنہوں نے زندگی میں کبھی ماں کی نافرمانی نہیں کی۔ وہ زیادہ مشہور نہیں تھا مگر ماں کی نافرمانی کو حد سے زیادہ برا سمجھتا تھا۔ اس کی 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ وہ چاروں اس سے بڑے تھے۔ باپ کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ وہ ایک سرکاری ملازم تھا اور اس کے مرنے کے بعد ان کی ماں نے پینشن سے ملنے والے پیسوں سے اپنے بچوں کی پرورش کی تھی۔ وہ لوگ جب چھوٹے تھے تو خالد کے علاوہ ان کے 3 بہنیں اور بھائی عام بچوں کی طرح دل چاہا تو ماں کی بات مان لی، دل نہ چاہا تو نہ مانی، مگر خالد ایسا نہ تھا۔ وہ ماں کی ہر بات کو اولویت دیتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ اس کی اس عادت کا ماں کو اندازہ ہوا تو اس کی ساری توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ ہر کام کے لیے اسے خالد ہی نظر آتا تھا۔ اسے کوئی چیز منگوانی ہوتی، گھر کا کوئی اور کام کروانا ہوتا تو وہ بجائے دوسرے بچوں کی خواہش مند کے صرف ایک مرتبہ اسے کہتی اور وہ کام ہو جاتا۔ کھانے پینے میں، کپڑوں کے معاملات میں بھی خالد اپنی ماں کی پسند کو ترجیح دیتا تھا۔ اس بارے میں بھی اس نے اپنی ماں کو کبھی تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک فرمانبردار بیٹا تھا۔ خالد کی 3 بہنوں میں سے 2 کی شادی ہو گئی تھی مگر اس کی سب سے بڑی بہن سعیدہ ابھی تک گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی طرف سے ماں کافی فکر مند رہتی تھی۔ اس کی یہ بہن شکل و صورت اور گھر گرہستی کے معاملات میں بہت اچھی تھی۔ اس کے علاوہ وہ 10 جماعت تک بھی پڑھ گئی تھی مگر اس کے باوجود اس کا رشتہ نہیں آتا تھا۔ اس بات نے اسے اس حد تک چڑچڑا بنا دیا تھا اور اس کے ذہن میں منفی سوچ پیدا کر دی تھی۔ ایک روز ان کے ایک جاننے والی ان کے گھر آئی اور انہوں نے یہ امید دلائی کہ ان کی بیٹی سعیدہ کی شادی ہو جائے گی مگر اس کے بدلے میں اس کو اپنے کسی بیٹے کی شادی دولہے کی بہن سے کرنی پڑے گی۔ دولہے کی اس بہن کا رنگ سانولا تھا اور شاید یہی بات اس کی شادی میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں آتا تھا۔ خالد سے بڑا ایک بھائی تھا اور 30-32 سال کا ہو گیا تھا۔ خالد کی ماں کو یہ رشتہ غنیمت لگا اور انہوں نے اپنے بڑے بیٹے سے اس بارے میں بات کی اور اس کو اس لڑکی سے شادی کی رضامندی کرنا چاہا۔ یہ بات سنتے ہی وہ بھڑک اٹھا۔ وہ کسی اور جگہ شادی کرنا چاہتا تھا مگر ابو کی خبر تھی کہ لڑکی والے راضی نہیں ہو رہے۔ وہ اس امید پر بیٹھا تھا کہ شاید وہ مان جائے اور اس کی شادی اس لڑکی سے ہو جائے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے صاف انکار کر دیا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ اسے اپنی بیٹی کی ڈھلتی عمر کا احساس تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے چاہتی تھی۔ بڑے بھائی کے انکار سے اسے سخت مایوسی ہوئی اور اس نے اس سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ پھر اچانک اسے خالد کا خیال آیا۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں 15 گریڈ کا ملازم تھا۔ اس کی تنخواہ اچھی تھی اور اس کو رہائش کے لیے سرکاری گھر بھی ملا ہوا تھا۔ اس گھر کو اس نے تالا لگا کر رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ جس گھر میں رہتا تھا وہ کافی بڑا تھا۔ پھر وہ ماں کو چھوڑ کر کسی دوسرے گھر رہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بھی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ ماں نے اس سے بات کی اور کہا، تمہاری اس قربانی سے سعیدہ کا گھر بھی بچ جائے گا اور خود میری پریشانی کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ حسب معمول خالد نے ماں کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ ماں نے اسے دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیں۔ وہ یہ دعا بھی کرتے ہوئے اٹھی کہ اللہ سب ماؤں کو خالد جیسا فرمانبردار بیٹا عطا فرمائے۔ باقی تمام مرحلے چند روز میں طے پا گئے۔ لڑکی اور لڑکے والوں نے ایک دوسرے کے بارے میں آس پاس کے لوگوں سے پوچھ تاچھ بھی کر لی اور شادیوں کے باقی شرائط بھی طے پا گئے۔ چند روز بعد یہ شادیاں انجام کو پہنچی۔ شادی سے پہلے خالد نے ماہنور کی صرف چند تصویریں ہی دیکھی تھیں۔ اس کے سانولے رنگ کی تصویر دیکھ کر بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ تصویریں دیکھتے ہی وہ اس کو پسند آ گئی تھی۔ اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس نے اپنی ماں کے فیصلے کے آگے بلا چون چاں کیے بغیر سر جھکا دیا تھا۔ شادی کے بعد اس کی یہ پسند مزید بڑھ گئی۔ ماہنور ایک بے مثال بیوی ثابت ہوئی۔ اس کا رنگ تو سانولا تھا مگر چہرے کے لکھنؤ بہت عجیب تھے۔ پھر اس کے بولنے میں ایک ایسی نرمی اور دلکشی تھی کہ اس کی آواز سن کر خالد کے دل میں گدگدی سی ہونے لگتی تھی۔ ماہنور کے انداز ہو گیا تھا۔ خالد اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس نے آج تک اپنی ماں کے کسی حکم سے الفت نہیں کیا۔ وہ
کا بہت خیال رکھتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے ان کی بیویوں کے رویے کی شکایت سنتا رہتا تھا، مگر ماہنور نے اسے ابھی تک کسی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس چیز نے خالد کے دل میں اس کی محبت اور بھی بڑھا دی تھی۔ وہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ کام سے سیدھا گھر آئے اور ماہنور کے ساتھ وقت گزارے۔ وہ گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی تھی اور وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا تھا۔ ماہنور کے چھوٹے موٹے کاموں میں وہ ہاتھ بھی بٹا دیا کرتا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ ہنسی خوشی دیکھ کر خالد کی ماں بھی دل ہی دل میں خوش ہوتی تھی۔ ماہنور صبح سویرے خالد سے پہلے بیدار ہو جاتی تھی۔ گھر میں اور کوئی بہو تو تھی نہیں، وہ نماز سے فارغ ہو کر سب کے لیے ناشتہ بناتی۔ خالد کی ماں کو بھی اس وجہ سے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ وہ اب دیر سے سو کر اٹھنے لگی۔ صبح اس کے کرنے کے کام بھی کوئی نہیں ہوتے تھے۔ یہی تو سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر شادی تھوڑے ہی عرصے بعد خالد کی بہن سعیدہ کی اپنے شوہر سے کھٹ بٹ شروع ہو گئی۔ کچھ وہ زبان کی تیز تھی، کچھ اس کا شوہر گرم دماغ کا تھا۔ لڑائی جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ ایک روز وہ شوہر سے لڑائی جھگڑا کر کر اپنے گھر آ بیٹھی۔ ماں کو اندازہ تھا کہ سعیدہ زبان کی تیز ہے۔ اس نے اس کو اس کی غلطی کا احساس دلایا اور اس کو ذرا بھی تفریح نہیں کی۔ سعیدہ کو جب ماں کی طرف سے شے نہیں ملی تو اسے خطرہ کا احساس ہوا۔ اس کے دونوں بھائی بھی الگ الگ سے ہی تھے۔ انہوں نے اس کے گھر آ کر بیٹھ جانے پر اس کی ذرا بھی ہمت افزائی نہیں کی اور نہ ہی یہ کہا کہ وہ اب جا کر اس کے شوہر کو مزہ چکھاتے ہیں۔ سعیدہ کی ماں کو امید تھی کہ دو ایک روز میں اس کے سسرال سے آ کر اسے کوئی لے جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دروازے کی بیل بجتی تو وہاں کوئی اور ہی ہوتا۔ سعیدہ کا شوہر کوئی سسرالیہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے فون پر بھی رابطہ نہیں کیا۔ ماہنور رابطہ کرنے کی کوشش میں تھی کہ اس سلسلے کو کوئی نہ کوئی حل نکالے، اور سعیدہ واپس اپنے سسرال چلی گئی۔ اس نے اس سلسلے میں فون پر بھی اور خود اپنے گھر جا کر بھی کئی مرتبہ کوشش کی کہ یہ مسئلہ سلجھ جائے، مگر کامیاب نہ ہوئی۔ اس کا بھائی بیوی کی بد زبانی سے سخت طیش میں تھا۔ ہفتہ گزرا اور سعیدہ کے سسرال سے کوئی نہ آیا تو اس کی ماں کو مطلع گھبراہٹ ہوتے نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے اب بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا تو پانی سر سے اوپر ہو جائے گا۔ وہ دل کی ایک بہت اچھی عورت تھی، مگر بیٹی کے معاملے میں اسے دل کی بجائے دماغ سے کام لینا پر مجبور کر دیا۔ سعیدہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ سسرال والوں کی بے اختیاری اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگی۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد اپنی چھوٹی نند کو فون کیا۔ فون پر بات ہوئی تو اس نند کے لہجے میں بے رخی سی محسوس ہوئی۔ اس نے بتایا کہ یہاں یہ اس مسئلے پر کافی گفتگو ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی، اس لیے بھائی جان نے اس بات پر بہت خفا ہوئے ہیں۔ وہ اب اس بات پر تیار نہیں ہیں کہ آپ کو دوبارہ گھر میں رکھیں۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے جہیز کا سامان واپس آپ کے گھر بھجوا دیں۔ یہ سن کر سعیدہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ جلدی سے ماں کے پاس آئی اور انہیں ان باتوں سے آگاہ کیا۔ سعیدہ کی یہ باتیں سن کر اس کی ماں گھبرا گئی۔ اب وقت آ گیا ہے، وہ بھی آخری چال چل گئی۔ وہ خالد کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس سے صورتحال سے ماہنور بھی سخت پریشان تھی۔ اس کے اچھے رویے اور اخلاق کے باوجود سعیدہ کے گھر بیٹھ جانے کے بعد اس کے ساتھ اسے کٹی کٹی رہنے لگی تھی۔ ایسی شادیوں کا انجام اگر اچھا نہ ہو تو اسے پتہ تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک وہاں سے آزاد ہو کر آتی ہے اور دوسری یہاں سے آزاد ہو کر جاتی ہے۔ قصور ایک کا ہوتا ہے، سزا دونوں کو ملتی ہے۔ شام کو جب خالد گھر آیا تو اس کی ماں اسے الگ کمرے میں لے گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات محسوس کر کے خالد بھی چونک گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا سعیدہ کا مسئلہ ہوگا۔ جب اس کی ماں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی تو ماہنور کھڑکی میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا اور کہتی بجائے خوشحال سے گھبرا گئی۔ خالد کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، خالد میں نے بہت صبر کر لیا۔ وہ لوگ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ سعیدہ کے جہیز کا سامان بھی واپس کر رہے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں وہاں جا کر بات کرنی چاہیے۔ خالد نے کہا، ماہنور اور بھی مسلسل ان سے رابطے میں ہے۔ دولہا بھائی کچھ زیادہ ہی غصے میں معلوم ہوتے ہیں۔ ہم اس کو کون سی زہر دبا کر بیٹھے ہیں کہ وہ غصہ کر رہے ہیں؟ کیا میاں بیوی میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ ایسا
ایسا بھی کیا دوسروں کو پاؤں کی جُتی سمجھ لیا جائے؟ اس کی ماں نے تکل کر بولا، نہیں، اب تم سے یہی کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ سیدت جہیز کا سامان وہ لوگ واپس کریں، تم اپنی بیوی کو اس کے سامان کے ساتھ اس کی ماں کے گھر روانہ کر دو۔ مگر امی، خالد نے گھبرا کر کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی ماں نے اس کی بات کاٹ دی اور بڑے غصے سے بولی، اگر مگر کچھ نہیں، تم وہی کرو گے جو میں تم سے کہہ رہی ہوں ابھی، اور اس وقت یہ حکم ہے میرا۔ ماں کی دو ٹوک بات سن کر خالد کی آنکھوں سے آنسو جمع ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ماں کے پاس بیٹھتے ہی روتا رہا، پھر اپنے کمرے میں آیا۔ ماہنور بستر پر پریشان بیٹھی تھی۔ وہ اس سے کچھ دور بیٹھ گیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، ماہنور، میں سخت اذیت میں مبتلا ہو گیا ہوں، ماں جی کا حکم ہے تم اپنے گھر روانہ ہو جاؤ، اپنا سامان بھی لے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ ہچ کے ساتھ رونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے کہا، تم سامان پیک کرو، میں ٹرک منگواتا ہوں۔ ماہنور کو چکر سے آنے لگے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو کی چھلکیں لگ گئیں۔ وہ روتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ خالد نے آستین سے اپنے آنسو صاف کیے اور موبائل پر کسی کو ٹرک لانے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں ٹرک آ پہنچا۔ اس میں 2 مزدور بھی موجود تھے۔ خالد ان کے ذریعے وہ سامان ٹرک میں لدوانے لگا جو شادی کے وقت ماہنور اپنے ساتھ لائی تھی۔ جب سارا سامان ٹرک پر چڑھا دیا گیا تو خالد نے ٹرک ڈرائیور سے کہا، سامان کو اپنی نگرانی میں اتروانا، ہم بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ خالد کا بھائی گھر میں نہیں تھا۔ خالد کی ماں اور سیدہ ایک دوسرے کے منہ میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی تھیں۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی ماہنور سے ملنے کی کوشش یا اس کو کہیں واپس کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ خالد کو یہ بات بتانے کے لیے خود ہی ان کے پاس جانا پڑا کہ ماہنور جا رہے ہیں۔ بے زبان و بے بس ماہنور کا دل خون کے آنسو روڑ رہا تھا۔ اس کے سوچ سمجھنے کی تمام سہولت جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس کو تو صرف یہ پتہ تھا کہ چند ماہ پہلے اس کا گھر آباد ہوا تھا اور اب وہ گھر ٹوٹ رہا ہے۔ وہ شال لوٹ کر برآمدے میں کھڑی ہوئی تھی۔ خالد سے دور ہو جانے کے خیال نے اس کا دل لرزا دیا تھا اور وہ ہچکچاہٹ رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد خالد واپس آ گیا۔ ماہنور نے اس کی آنکھ نم دیکھیں۔ ماہنور کو بھی اندازہ تھا کہ وہ بھی بہت افسردہ ہے، مگر ماں کے حکم سے مجبور ہے۔ اس کی محبت ایک مرتبہ پھر کر دے گی۔ اس کو تسلی دینے کی خاطر وہ بولی، دعا کیجیے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم دوبارہ اکٹھے ہنسی خوشی رہیں گے، آپ روئیں مت۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ خالد نے اپنا موبائل نکال کر کریم والے کو گاڑی منگوائی اور اپنا ایڈریس بتا کر فون بند کر دی۔ اس حالت کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا، میں نے پہلے ہی سارا انتظام کر لیا تھا۔ تم میری آنکھوں میں اس لیے آنسو دیکھ رہی ہو کہ آج میں زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی ماں کے حکم کی خلاف ورزی کرنے جا رہا ہوں۔ تم اپنی امی کے گھر نہیں بلکہ اپنے نئے گھر